الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائی بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کے تمام انسانوں پر بے شمار بے پناہ احسانات و انعامات ہیں، اور اس انسانیت کے طبقے میں اللہ تعالیٰ کے مزید کئی گنا زیادہ احسانات اور انعامات اہل اسلام کے اوپر ہیں، مسلمانوں کے اوپر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس راہ پر چلنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، جو اللہ کی رضا والا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا راستہ ہے. اس راستے پر چلنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، ایک چانس دیا ہے، اور یہ موقع، یہ چانس انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہی زندگی عطا فرمائی ہے، اس ایک زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر اس موقع سے انسان فائدہ اٹھا لیتا ہے اور اللہ کی رضا والے کاموں کو کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیش کی ابد الآباد کی زندگی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے. اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں کامیابی، وہ کامیابی بھی ایسی ہے جو انسان کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتی، جس کو انسان کہتا ہے کہ ڈریم لائف مجھے گزارنی ہے، یعنی خوابوں کی زندگی گزارنی ہے، جو انسان تصورات میں، اپنے خیالات میں، اپنے خوابوں میں جو چیزیں حاصل نہیں کر سکتا. انسان کے خیالات تو نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی خیال کی رینج اور خیالات کی اسپیڈ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بنائی ہے. ایک خیال میں انسان لاکھوں کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ اس کو لگے گا. خیال پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی انسان کچھ بھی خیال کر سکتا ہے. تو وہ ایسی زندگی ہے کہ انسان ان کو خیالات کے دائرے میں بھی نہیں لا سکتا. اتنی زیادہ وسعت والی، اتنی زیادہ کشادگی والی، اتنی زیادہ مزے والی زندگی، اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو موقع عطا فرمایا ہے، اور انسان میں سے بھی خاص کر ایمان والے کو موقع عطا فرمایا ہے. جو غیر ایمان والے ہیں
وہ تو گویا ایسے ہیں کہ انہوں نے ابھی اس اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا، وہ اندر داخل ہی نہیں ہوئے، لیکن ایمان والا تو اسلام کے درسگاہ میں داخل ہو چکا ہے، اس کو سبق پڑھایا جا رہا ہے، اس کو سبق پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کو اس سبق پر، اس تعلیم پر عمل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تو گولڈن چانس ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو یہ چیز واضح طور پر نہیں بتا رکھی کہ تمہاری زندگی کب پوری ہوگی۔ کسی بھی انسان کو، بچہ دنیا میں آتا ہے، زندگی شروع ہونے کے بعد کس لمحے، کس منٹ اور کس آن اس کی دنیا سے رخصتی ہو جائے اس کو نہیں معلوم۔ بچپنے میں دنیا سے چلا جائے، لڑکپن میں چلا جائے، جوانی میں چلا جائے، شادی والے دن نکاح سے پہلے چلا جائے، شادی والے دن نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے چلا جائے، کچھ نہیں پتا۔ نکاح ہو گیا، جو انسان کی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ رہتا ہے، یادگار لمحات رہتے ہیں، ابھی 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، رخصتی آ گئی، دنیا سے جانا ہو گیا۔ تو دنیا سے جانے کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ دنیا سے کب جانا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ریسنٹلی تازہ 2 واقعات ہیں، کتنے دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم ان کے غم میں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں شریک بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ کس طرح سے چند نوجوان سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور تھوڑی سی لاپرواہی کے نتیجے میں کتنا بڑا حادثہ وجود کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوائی جہاز والا واقعہ پیش آیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھ مل رہی ہے، سبق مل رہا ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، لیکن جو ہم لوگ موجود ہیں، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا سے جانے کا وقت کسی کا متعین نہیں ہے، کبھی بھی جانا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کی موت سے، حادثات کی موت سے، ڈوب کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، دب کر مرنے سے، زہریلے جانور کے ڈس کے مرنے سے، ان ساری موتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے ایسی موت سے، اور لیکن ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، جو اس موقع پر مکہ کے، خصوصاً عرب کے اور تمام عالم کے جو حالات تھے، وہ ہم نے کئی مرتبہ اس کو کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ظلم و ستم، جہالت، بے حیائی اور کمزوروں کو دبانا، لوٹ مار کرنا اور ناحق قتل کر دینا، یعنی جو فہرست ہو سکتی برائیوں کی، اور اس فہرست کے اندر جو بڑے سے بڑے جو گناہ ہو سکتے ہیں وہ سارے وہاں موجود تھے۔ بے حیائی ایک تو یہ ہے کہ بازاروں میں اور تقریبات کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، ایک بے حیائی یہ کہ عبادت کی جگہ میں بے حیائی، یعنی سوچیں کہ انسان کی ذہنیت کی پستی کتنے زیادہ نیچے درجے تک، نچلے سطح تک چلی گئی تھی، اور بے حیائی کتنے اعلیٰ درجے تک چلی گئی تھی کہ مرد اور عورت ان کو اگر طواف کرنا ہوتا تو برہنہ ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اتنی زیادہ بے حیائی۔ ایسے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور صرف بے حیائی نہیں، برائی کی جو بھی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں گناہوں کی، ساری پیک اس پر تھیں، ایک دم پیک پر تھیں، ایک دم اعلیٰ سطح پر تھیں۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر، کہ ایسے برے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشفق، مربی، رحیم اور کریم ذات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور لاڈلے نبی کو دنیا میں بھیجا،
اور نبوت سے سرفراز فرمایا 40 سال کی عمر میں. اب ایسے وقت کے اندر جبکہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی انسانوں کے لیے تعلیمات اور گائیڈنس آنا شروع ہو گئی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، تو سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ اگر کفر و شرک پھیلا ہوا تھا تو آیت پہلی ایسی آتی جس میں کفر کی، شرک کی تردید ہوتی اور توحید کی تعلیم ہوتی، ایسی آیت آنی چاہیے تھی. یا ایسی آیت آتی جس کے اندر ظلم و ستم کی اور لوگوں پر ظلم کرنے کی برائی بیان کی جاتی اور انصاف کی تعریف کی جاتی، یا بے حیائی کی برائی بیان کی جاتی اور عفت اور پاک دامنی کی تعریف کی جاتی. ایسی آیت آنی چاہیے. لیکن ہم سب کو معلوم ہے قرآن مجید کو جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ان میں کسی بھی برائی کا تذکرہ نہیں ہے، کسی برائی کا تذکرہ نہیں اس میں. یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، یہ ہمیں ایک سیکھ دیتا ہے اور ہمیں آگے کی منزل طے کرنے کے لیے ایک بہترین گائیڈنس دیتا ہے. آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ آیتیں نازل ہوئیں، کسی بھی برائی کا ذکر نہیں اس کے اندر. اقرأ، اے مخاطب آپ پڑھیں، پڑھ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، ہر ذرے کو، ہر قطرے کو، ہر پتے کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو اور ہر بڑی سے بڑی مخلوق کو جس نے پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو. خلق الانسان من علق، اور اے مخاطب انسان تم کو بھی اسی پاک ذات نے پیدا کیا. من علق، گوشت کے لوتھڑے سے، ایک ٹکڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے، جہالت کے خاتمے کے لیے اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے، ناانصافی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی سب سے بہتر قدم ہو سکتا ہے تو وہ علم کا حصول ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے. علم کی مثال ایک روشنی کی سی ہے. کسی اندھیری تاریک جگہ کے اندر اگر موذی جانور ہوں، نقصان پہنچانے والے جانور ہوں، سانپ اور بچھو وہاں موجود ہوں اور وہ جگہ بالکل اندھیر ہے، تاریک ہے، اندھیرا گپ ہے وہاں پہ، اب ان جانوروں کے خاتمے کے لیے اگر اس اندھیرے کے اندر ان کا کوئی خاتمہ کرنا چاہے گا کہ یہ سارے جانور، موذی جانور یہاں سے ختم ہو جائیں، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اس کو نقصان، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون کہاں سے نکل کے آ رہا ہے، اس اندھیرے کے اندر ان کا خاتمہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس اندھیری جگہ میں وہ کوئی روشنی کا دیا جلا دے، کوئی شمع وہاں روشن کر دی جائے، تو وہ جو بھی موذی جانور وہاں ہے وہ خود بخود اپنے ٹھکانوں کے اندر، اپنے بلوں کے اندر چلے جائیں گے اور وہ جگہ صاف ہو جائے گی. بالکل اسی طریقے سے ظلم و ستم، کفر و شرک، الحاد اور بے حیائی اور تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا جو اسٹیپ لیا ہے اور جو سب سے پہلی جو تعلیم دی ہے کہ اس اندھیری دنیا کے اندر اور اس اندھیرے ماحول کے اندر ہم علم کی شمع کو روشن کریں، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں. اس لیے حصول علم کی شریعت کے اندر، دین کے اندر بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم فرمائی ہے وہ علم نافع و علم غیر نافع، یعنی نفع پہنچانے والا علم اور نقصان دہ علم. جس علم کے ذریعے سے انسان کی دنیا یا آخرت سنورتی ہو وہ علم نافع ہے، اور جس علم سے نہ تو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو وہ علم غیر نافع ہے. احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں نفع بخش علم کی آپ سے سوال کرتا ہوں. دوسری جگہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا تنفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو.
تو نفع بخش علم ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دینی علم ہو. دینی علم سے آراستہ ہونا، قرآن و حدیث کے ضروری علوم سے آراستہ ہونا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو دنیاوی علوم ہیں اس میں بھی اکثر ایسے ہیں جو نفع پہنچانے والے ہیں. مثال کے طور پر میڈیکل سائنس ہے. اگر کوئی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو کیا یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے؟ خود اپنے لیے اور معاشرے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہے جو صحت کے اعتبار سے ان کی رہنمائی کر سکیں. کوئی انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا معاشرے کو ایسے حضرات کی ضرورت نہیں ہے جو ایسا علم رکھتے ہوں؟ کوئی وکالت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو، وکالت کی پڑھائی کرنا چاہتا ہو، تو کیا یہ علم نافع نہیں ہے؟ یہ وہ علوم ہیں جو نفع پہنچانے والے ہیں. تو شریعت کے اندر کبھی بھی علم سے روکا نہیں گیا ہے، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ہم ایک چھوٹے سے واقعے سے ایک اندازہ لگائیں. بدر کے موقع پر جب کفار و مشرکین کو زبردست شکست ہوئی اور بہت سارے قیدی ان کو قید کر کے لایا گیا مدینہ منورہ میں، تو قیدیوں کے ساتھ سلوک یہ ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ آپ کو اگر رہائی حاصل کرنی ہے تو فدیہ دو، پیسے دو اور رہائی حاصل کر لو، اپنے قیدی کو چھڑا لو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، سوچیں ذرا، علم اور علم کے حاصل کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں جبکہ مال کی ضرورت بھی تھی، غربت تھی مدینہ کے اندر، یہ نہیں کہا کہ ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے اتنا مال لاؤ. مکہ والوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے جو قیدی ہیں ہمارے لوگوں میں سے 10 لوگوں کو پڑھائیں وہ، اور یہ پڑھانا ان کا فدیہ ہوگا، اس کے بدلے ان کو آزادی ملے گی. اس سے حصول علم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کی طرف جو ترغیب دی ہے اس کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اب ہم اس کو دیکھیں کہ جو کفار و مشرکین قید ہو کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو سکھاؤ 10 کو. وہ دین کا علم تو سکھائیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو خود جھگڑا ہی اس چیز کا تھا سارا. وہ دین کا علم تو سکھائیں گے نہیں. معلوم ہوا کہ جو دنیاوی علوم آپ کو حاصل ہیں اور دنیاوی فنون جو آپ کو حاصل ہے وہ مسلمانوں کو آپ سکھائیں اور اس کے بدلے آپ کو رہائی ملے گی. ایک چیز تو یہ سیکھنے کو ملی ہمیں. دوسرا، حالات کیسے تھے اس زمانے میں، غربت کتنی زیادہ تھی، مسلمانوں میں ضرورت کتنی زیادہ تھی مال کی. اتنے سخت حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ نہیں کیا فدیے میں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں پر انڈیویجولی، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر حالات کیسے بھی ہوں، پریشانی کے حالت ہوں، اس کے اندر ہمیں اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی تعلیم کی فکر ضرور رکھنی چاہیے. چاہے ہم اپنی خواہش کے مطابق کھانا گھر میں نہیں پکوا سکتے، اپنی مرضی کے مطابق لائف اسٹائل ہم نہیں گزار سکتے، اس میں ہم کٹوتی کر لیں گے، کھانے پینے میں ہم کٹوتی کر لیں گے. اگر ہمیں 3 روٹی کھانی ہے تو 2 روٹی کھا لیں گے، پیٹ کو ہم کاٹ لیں گے، لیکن بچوں کی تعلیم کے اندر کٹوتی نہیں کریں گے. یہ ہمیں سیکھ ملتی ہے اس سے. بہت سے حضرات یا تو بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، تعلیم نہیں دیتے ہیں، یا تعلیم دیتے ہیں تو ابتدائی تعلیم، پرائمری تعلیم دے کر کے ان کو فارغ کر دیتے ہیں، یا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا وہ، پھر آگے بڑھنے کے بعد اس کو بیچ مرحلے میں چھوڑ دیتے ہیں. ہائر جو ایجوکیشن ہے وہاں مسلمانوں کے بہت کم طبقہ وہاں پہنچتا ہے اسٹوڈنٹس کا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، خود ان کا ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا ہے. وہ خود نہیں چاہتے ہیں کہ بچہ آگے بڑھے، کیونکہ بچے کو تعلیم دلانے میں تو لگانا پڑ رہا ہے نا، مستقل خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، کچھ انکم تو ہو نہیں رہی ہے. تو تنگ نظری کی وجہ سے اور اسلام کے مزاج سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، بچوں کو وہاں سے روک دیتے ہیں. یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین تو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، لیکن خود بچے کا جو شوق اور ذوق ہوتا ہے، اس کا جو ایک ولولہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر بہت سے حضرات، صاحب خیر حضرات ایسے ہیں
جو ضرورت مندوں کی جیسے عید کے موقع پر کچھ ان کو ہدیہ دے دیا، ان کا انتظام کر دیا، بقرعید کے موقع پر کچھ انتظام کر دیا، کچھ خوشی کے موقع پر ان کا انتظام کر دیا، یہ بھی کار خیر ہے، ثواب ہے. لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی ضرورت مند کے ساتھ ایسا سلسلہ شروع کر دیں کہ اس کی ضرورت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس کی مجبوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. کچھ اماؤنٹ جمع کر کے اس کو دکان کھلوا دیں، اس کو اچھا کاروبار کروا دیں، اس کو اچھی جاب دلوا دیں، اچھی ملازمت سے اس کو جوڑ دیں، جو ہمیشہ کے لیے اس کی یہ ضرورت کا ایک انتظام ہو جائے. اسی ایک ہمیشہ کی ضرورت کے انتظام کے سلسلے میں ایک اسٹیپ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی اولاد کی تعلیم کی کفالت لے لیں، ذمہ داری لے لیں. جو معاشی تنگی کی وجہ سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آگے نہیں بڑھا سکتے، جو صاحب خیر حضرات ہیں، اگر اللہ نے 2 بچے ہمیں دیے ہیں اور ہم دونوں کی کفالت کر رہے ہیں تو صاحب خیر حضرات کو چاہیے کہ ہم یہ تصور کریں کہ میرے 2 نہیں، میرے 3 بچے ہیں، ہمیں ان 2 کی تعلیم کا بھی انتظام کرنا ہے، اور ہمارا فلاں بھائی جو اپنے بچے کا انتظام نہیں کر سکتا، ہمیں اس بچے کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کی مکمل کفالت کرنی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے. وہ بچہ پڑھے گا، تعلیم حاصل کرے گا، اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا. اس کے گھر والوں کا انتظام ہوگا، اس کا ثواب ملتا رہے گا. وہ جب تک زندگی گزارے گا اور اس تعلیم کے ذریعے سے دنیا اور آخرت جتنی اس کی سنورے گی، سب کا ثواب ہمیشہ ان بھائی کو ملتا رہے گا جنہوں نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ میں اس تیسرے بچے کی بھی کفالت کری. یہ کرنے کا کام ہے، یہ ایک بہت اچھا کام ہے. اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ابھی جو داخلے اسکولوں کے اندر جاری شروع ہونے والے ہیں، ایسے موقع کے اندر جہاں دنیاوی اور عصری علوم کی ایک اہمیت ہے اور اس سے دور رہنا نقصان کا ذریعہ ہے، تو ہمیں اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو ضرور اسکول کے اندر داخل کرانا ہے، اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانی ہے. اس کے لیے جتنے بھی اسٹیپس ہو سکتے ہیں ابتدا سے لے کے آخر تک، وہ سب درجہ بدرجہ ہمیں پورا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز پر بھی نگاہ ڈالنی ہے، اس چیز پر بھی نظر رکھنی ہے کہ اس دینی تعلیم کے ساتھ کہیں بچے اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں بچوں کے ایمان کو تار تار کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ہے. کیونکہ اب موجودہ ماحول کے اندر اسکولوں اور کالجز کے اندر اس چیز کی خاص پلاننگ کی جا رہی ہے کہ خاص کر مسلم بیک گراؤنڈ سے جو بچے آ رہے ہیں، ان کے ایمان کو، ان کے دین کو اور ان کی اسلامی پہچان کو اور ان کے اسلامی مزاج کو، ذہنیت کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. تو ہمیں تعلیم بھی دلانی ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور اس چیز کی بھی نگرانی کرنی ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں وائرس تو نہیں آ رہے ہیں. اس کو ایسے سمجھیں ہم کہ ہمیں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے مال حاصل کرنا ہے، پیسے حاصل کرنے ہیں، ضروریات ہمارے ساتھ بھی جڑی ہیں، گھر والوں کی ذمہ داری بھی جڑی ہے. لیکن اس انتظام کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا بھی دھیان رکھتے ہیں کہ جو سورس آف انکمز ہیں کہیں وہ حرام تو نہیں ہے، کہیں ناجائز تو نہیں ہے، کہیں مال آ تو رہا ہے، غلط طریقے سے تو نہیں آ رہا ہے. دونوں طرف نگاہ رکھتے ہیں، مال کمانا بھی ہے اور حرام طریقے سے بھی نہیں آ جائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو تعلیم دلانی بھی ہے، اور اس تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں وائرس تو نہیں آ رہے ہیں، کہیں بے دینی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں ان کے ذہن سے کلمے کو اور اسلام کی حقیقت کو، دین کی محبت کو اور اسلام کی شاعر کی محبت کو کہیں کھرچ کر صاف کرنے کی کوشش اور پلاننگ تو نہیں کی جا رہی ہے. ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس لیے بہت سی جگہوں میں اس طرح کے اسکول قائم ہو چکے ہیں، قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں ابتدا سے لے کر اخیر تک عصری اور دنیاوی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے اور اسلامی ماحول کے اندر دی جاتی ہے. ہمارے جے پور میں بھی اس طرح کی شروعات ہو چکی ہے. اگر نہیں تو صاحب خیر حضرات، فکر مند حضرات جو مقتدی اور پیشوا لوگ ہیں اور جو اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو ایک کمیٹی تشکیل دینی چاہیے، ایک جماعت ایسی بنانی چاہیے اور اس طرح کے اداروں کو قیام کرنا چاہیے جہاں تعلیم کی ضرورت بھی پوری ہو اور اس تعلیم کی ضرورت کو اسلامی اور دینی ماحول کے ساتھ میں پورا کیا جائے. تو ہم نقصان سے بھی بچ جائیں گے اور جو ترقی کی راہ ہے اس کے اندر بھی ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو کمیٹی تشکیل دی جائے مسجد لیول میں بھی ہونا چاہیے. ہر مسجد کے اطراف میں، یعنی مسجد کے اطراف میں جو مکانات ہوتے ہیں، ہر مسجد کے اطراف میں
کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وکلاء ہوتے ہیں، اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں، ان حضرات کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے. جو بچے ایسے ہیں جو ڈی ماڈلائز ہو گئے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، وہ کمیٹی اور اس میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان بچوں سے مذاکرہ کریں، ان کی ذہن سازی کریں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو گائیڈ کریں بہتر طریقے سے. اور جو والدین ایسے ہیں جو بچوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں اور جو کسی چھوٹے سے نفع کے خاطر اپنے بچے کے تعلیمی سلسلے کو روک دینا چاہتے ہیں، ان بچوں سے وہ جماعت مذاکرہ کریں، ان بچوں کے والدین سے وہ جماعت مذاکرہ کریں، وہ پڑھے لکھے افراد مذاکرہ کریں، ان کو صحیح گائیڈ کریں اور ایسے لوگوں سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں جو صاحب خیر حضرات ہیں. ایسے مربوط طریقے سے مل جل کر کے اگر کام کریں گے تو پورے سوسائٹی کا فائدہ ہوگا، پورے معاشرے کا فائدہ ہوگا. دیکھیں اسلام نے کبھی بھی یہ مزاج نہیں بنایا کہ فرد ایک آدمی اکیلی اپنی دنیا بناتا رہے. ہم دیکھ لیں زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے، زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، صدقے خیرات کا نظام کیا ہے. اسلام نے جو ایک سوسائٹی تشکیل دی ہے اور جو پلاننگ ہمیں دی ہے وہ پورا معاشرہ اوپر اٹھنا چاہیے، پوری سوسائٹی ترقی کرنی چاہیے. ایسا مزاج بنانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ کام جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم ایک جماعت کی شکل میں میل جول کر کے آپسی تعاون سے اور مسجد کی سطح سے اور مسجد کے پلیٹ فارم سے کام کریں، کیونکہ مسجد کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہر مسلمان اس سے جڑا ہوا ہے. تو ایسی جماعت کی اور ایسی ایک کمیٹی کی ضرورت ہے جو ان بچوں کو بھی صحیح گائیڈ کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں لیکن آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے ان کو کس سمت میں جانا ہے، کس رخ میں جانا ہے، کیا چیز سلیکٹ کرنا ہے، وہ کنفیوز ہوتے ہیں، آگے جانا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بہت سی گورنمنٹ کی طرف سے اسکیمیں ہوتی ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس کمیٹی کے اندر وہ ایسی اسکیموں کی طرف رہنمائی کریں، ان بچوں کی رہنمائی کریں، ان گھر والوں کی رہنمائی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسلام اور دینی مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.